تو جیسا کہ بچوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کے دن ہم بات کریں گے، جتنا بھی ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی، ہم تمام کی کوشش یہ رہے گی کہ ہم کس کے حوالے سے بات کریں؟ چھٹے امام کے حوالے سے. اور چھٹے امام کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. بالکل درست. بچوں یہ بات تمام تر شیعوں سے بالخصوص بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہمیں جعفری کہہ کر پکارا جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو 12 امام کے ماننے والے ہیں. اس طرح سے تو ہم علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، لیکن ہم تمام کو جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو میرے اور آپ کے چھٹے امام ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے اپنی جو پوری زندگی ہے اس پوری زندگی میں تعلیمات اہل بیت کو بہت زیادہ عام کیا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام نے ایک مدرسہ بنایا، اور یہ وہ مدرسہ تھا کہ جہاں پر دنیا سے لوگ آتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں نے اس مدرسے سے آ کر علم کو حاصل کیا ہے. تو یہ بات ہمارے لیے اس لیے مشہور ہے، ہمیں جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم تمام نے جو دین لیا، تعلیمات اہل بیت کو لیا، وہ کہاں سے لیا؟ امام کے مدرسے سے لیا. تو بچوں سب سے پہلا جو میرا آپ تمام سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ائمہ کے حوالے سے ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ اپنے علم میں برابر تھے اور انہیں علم لادنی یعنی خدا کی طرف سے علم حاصل ہوا تھا. البتہ کسی امام کو یہ موقع زیادہ ملا کہ وہ اپنا علم ظاہر کر سکا اور کسی امام کو کم. بالکل درست. بچوں جیسا کہ بختیار نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، 14 معصومین ہیں، ان تمام کا جو علم ہے وہ کس نے عطا کیا ہے انہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ تمام کے تمام علم لدنی کے مالک ہیں. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، جب یہ دونوں امامت ان لوگوں کو ملی ہے، ان اماموں کو امامت ملی، تو ان کی عمر 7 سال ملتی ہے یا 8 سال ملتی ہے؟ اگر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں بچوں، تو یہ جو 7 اور 8 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں تو یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو تو ابھی اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس عمر میں بھی امام کے پاس جو علم تھا وہ کمپلیٹ علم تھا، وہ مکمل علم تھا. تو آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ جیسے کہ تمام ائمہ ہیں اور تمام نے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا ہے، تعلیمات اسلام کو عام کیا ہے، یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ جو علم کا پھیلانا ہے یا دین کو عام کرنا ہے، اس کا جو وقت ہے امام کو کس طرح سے زیادہ ملا کہ امام نے تعلیمات اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا؟ کون بتائے گا؟ امام کے زمانے میں جو خاندان حکومت کرتا تھا وہ اپنے ظلم اور ستم کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اور تقریباً ہر علاقے میں ان کے خلاف لوگ لڑ رہے تھے اور ان کی توجہ امام کو چھوڑ کر اپنے حکومت بچانے پر تھی. کہ امام کا جو دور تھا اس دور میں کس کی حکومت تھی؟ بنو امیہ کی حکومت تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب امام کا دور آنے لگا تو بنو امیہ کی حکومت جو تھی وہ ختم ہونے لگی اور کس کی حکومت آنے لگی؟ بنو عباس کی حکومت. تو جو ٹوٹل ایئرز ہیں امام کی زندگی کے وہ ہیں 65 سال. اور بچوں یہ جو عمر کا حصہ ہے، جو ٹوٹل نمبر آف ایئرز ہیں امام کے، یہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے ان کو، سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے. جو ہم دیکھتے ہیں امام کی زندگی کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو زندگی کا جو آخری دور تھا، آخری سال تھا، اس دور میں امام کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور ستم کیا گیا، اور امام کا یہ آخری دور بہت زیادہ مشکل تھا، بہت زیادہ سخت تھا. آپ میں سے کوئی اس حوالے سے بتائے گا؟ جی بتائیے. امام کو اس دور میں کبھی گرفتار کیا گیا، کبھی گھر میں نظر بند کر کے لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا، ایک مرتبہ امام کے گھر کو جلایا بھی گیا. بالکل درست. جیسے کہ تمام تر جو ہمارے ائمہ ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، پروردگار عالم نے ان تمام کو بے شمار خصوصیات سے اور معجزات سے نوازا ہے. اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے، سب سے بڑی جو ان کی طاقت ہے وہ ہے ان کا علم. بچوں ہم سب کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت امام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ منصور. اور بچوں یہ جو بادشاہ منصور ہے یہ امام علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور جلتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار امام کو اپنے دربار میں بلاتا
اور اس کا جو مقصد ہوتا تھا نا امام کو بلانے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب امام آئیں تو وہ امام کو شہید کروا دے. لیکن بچوں جیسے ہی امام علیہ السلام اس کے دربار میں آتے تھے اور اس کی نگاہ امام پر پڑتی تھی تو یہ دیکھتا تھا کہ شخصیت امام میں اس قدر ہیبت تھی کہ وہ جو اس کا ارادہ ہوتا امام کو شہید کرنے کا وہ اس سے پلٹ جاتا.